الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور آپ نہایت ہی خوش قسمت افراد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک ایسے وقت میں اپنا مہمان بنایا ہے کہ جب سب لوگ رمضان کے بجائے دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس رمضان کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے تو باقی سارے کورسز کے مقابلے میں اس کے اندر اور زیادہ برکتیں اور زیادہ سختیاں اور زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نظام بنا دیتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا اس کے انتہا میں ہے۔ آخر میں جو نیکیاں، جو برکتیں اور جو سعادتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں وہ ابتدا میں اتنی نہیں تھیں، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی خاص لوگوں کو اپنے پاس بلا لے، انہیں جمع کر دے اور ان کو یہ موقع دے کہ ان لمحات سے خصوصی فائدہ اٹھائیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ سب کے مسئلے ہیں، سب کے گھر ہیں، سب کے مسائل ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے اگر جمع کر لیا ہے تو اپنی اس سعادت کو محسوس کرنا یہ بھی ایک کام ہے۔ احساس خود ایک کام ہے کہ اس کو محسوس کیا جائے کہ ہمیں کس سعادت سے نوازا گیا ہے۔ جب تک وہ بات محسوس نہیں ہوگی جب تک آدمی صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لہٰذا اعتکاف ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو پورے رمضان کو ایک کورس قرار دے دیا ہے کہ جناب یہ شروع ہوتا ہے تو کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، معمولات میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن آخری 10 دنوں میں پھر کچھ خاص لوگوں کو بالکل ہی الگ کر لیا جاتا ہے اور ان سے ایک طرح سے ایک خاص انداز سے کہا جاتا ہے کہ الگ ہو جاؤ، جو دنیا سے پہلے کٹے تھے کھانا پینا چھوڑا تھا، اب کھانا پینا بھی چھوڑ دینا ہے اور دنیا سے بھی اپنے آپ کو کاٹ لینا ہے اور دنیا سے کٹ کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جانا ہے۔ اور کیا کرنا ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی تھی۔ ایک قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں سے ہے سورہ بقرہ کی کہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہم نے متقین کے لیے نازل کی ہے، اور متقی کون ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جنہیں ہم یہاں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی دوران اعتکاف اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور یہ باتیں ہم سمجھنے میں، دل میں بٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا اعتکاف کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ گویا کہ یہ ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے، ان پر اثر کرتی ہے جن کے اندر تقوی موجود ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب متقی تو مسلمان ہی ہو سکتا ہے،
غیر مسلم تو متقی نہیں ہو سکتا، تو کیا مطلب یہ مسلمانوں کے لیے آئی ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں تو صاف اللہ نے کہا ہے کئی جگہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے، اور یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ تقویٰ کے دو اسٹیجز ہیں۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ اللہ نے فطرت کے اندر انسان کے نیکی اور برائی کے تصور رکھ دیا ہے۔ فرمایا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اندر نیکیوں کو بھی ڈال دیا ہے اور برائیوں کو بھی ڈال دیا ہے۔ تو گویا کہ انسان کو فطری طور پر یہ فرق پتہ ہے کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے، اس کے اندر سے طبیعت کہتی ہے کہ اس چیز کو اختیار کروں، اس چیز کو چھوڑ دوں۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوگا کہ جو گندگی اور غلاظت کو پسند کرے گا، سب اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں چاہے کوئی بھی انسان ہو، سب صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں سارے انسان جن کی طبیعت بہتر ہے اور جو نفسیاتی مریض نہیں ہے، وہ زنا کو بدتر چیز کہتے ہیں، زنا کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں دنیا میں، جتنے بھی نفیس انسان ہیں، جتنے بھی سمجھدار انسان ہیں، چاہے وہ اسلام لائے ہوئے ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ ساری برائیاں ہیں، ان کے قریب بھی انسان کو نہیں جانا چاہیے، جھوٹ بولنا ہے، قتل کرنا ہے، یہ سب کچھ۔ تو معلوم ہوا کہ تقویٰ کا پہلا اسٹیج وہ ایمان سے تعلق نہیں رکھتا، فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کی جانب سے دی گئی نیکیاں جو ہماری فطرت میں ڈالی گئی ہیں ان کو مانتا ہے اور ان پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، انہی پر یہ قرآن مجید اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اور باقی صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تو اس قرآن نے ابتدا میں سب سے پہلے کن لوگوں پر اثر کیا کہ جو پہلے سے ہی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے ہی بہت ساری برائیوں سے دور تھے، حضرت عمر پہلے سے بہت ساری برائیوں سے دور تھے، اسی طرح باقی صحابہ کرام کی مثال لیں۔ آج بھی جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان میں یہ بات آپ کو خاص طور پر نظر آئے گی کہ ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں، کچھ نیکیاں تھیں، وہ اچھائی کو پسند کرتے تھے، برائی کو ناپسند کرتے تھے، لہٰذا قرآن مجید جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوا اور وہ اس دین کی طرف آ گئے۔ البتہ جو تقویٰ اسلام سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس فطرت کے بنیادی تقاضے کو اسلام اور خوبصورت اور حسین بنا دیتا ہے۔ یعنی زنا ایک عام آدمی بھی سمجھتا تھا کہ یہ بری بات ہے، لیکن شریعت نے کیا کیا؟ شریعت نے اس کے اندر حسن پیدا کر دیا کہ جناب نکاح کرنا ہے، 4 نکاح کر سکتے ہیں، نگاہوں کو بھی بچانا ہے، خیالات کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے، کسی خاتون کو نہیں دیکھنا، نظریں جھکا کر رکھنی ہے، عورت نے اپنے چہرے کو چھپانا ہے، مرد نے اپنی نظروں کو بچانا ہے۔ الغرض یہ کہ ایک پورا ایک خوبصورت طریقہ ہمیں بتا دیا جس کے ذریعے کیا ہو گیا؟ کاملیت پیدا ہو گئی، مکمل ہو گیا، وہ تقوی کا پورا نمونہ مکمل ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ یا فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کامل ہے، اب آپ اس سے اچھا کوئی رول ماڈل لا نہیں سکتے۔ باقی ساری برائیوں کے حوالے سے آپ دیکھیے، چوری کرنا ساری دنیا کہتی ہے کہ بری بات ہے، لیکن کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، اس کو لیتے ہیں تو اس کو مالک تک پہنچانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو استعمال نہ کرنا، اس کا مکمل جو اسوہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، یہ ہے کاملیت۔ تو فرمایا گیا کہ یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن مجھ پر کتنا اثر کرتا ہے یہ تو میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ اگر اثر نہیں کر رہا تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ یعنی ایک غیر مسلم اس قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور اس کی زندگی بدل جائے، اور ایک مسلمان اس قرآن مجید کو پڑھے اور اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، یہ کون سا متقی ہے؟ یہ کون سا تقوی ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا قرآن مجید سے تعلق ہے؟ پھر دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ جو ایمان
یہ جو متقی ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت نظر نہیں آتی، دوزخ نظر نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن ہمیں دکھتا نہیں ہے، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں۔ لیکن غیب ایک وہ بھی ہے جو ہماری زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور آج دنیا کا سب سے بڑا سوال یہی ہے غیب کا۔ ساری دنیا ریسرچ کر رہی ہے، بڑے تجربے ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک سوال ہے جو ہر ایک کو پریشان کر رہا ہے اس وقت دنیا میں کہ میں کون ہوں؟ ہو ایم آئی؟ اس پر ناولز لکھے جا رہے ہیں، موویز بن رہی ہیں، اس کے اوپر نہ جانے کتنی کتابیں، فلسفی جو ہے وہ فلسفے بھگار رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ ہر ایک کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون۔ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ میں کون ہوں، میں آیا کہاں سے ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے۔ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں آؤں، مجھے زبردستی بھیج دیا ہے۔ آج دنیا کا یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ آج اس پر ریسرچ ہے، اس پر میڈیا لگا ہوا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں دنیا کو بتاؤں۔ لیکن اس سوال کا جواب ہمیں قرآن مجید دیتا ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو انہیں مقصد زندگی بتایا ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو غیب کی شاہراہ ہے، یہ جو غیب کا رستہ ہے، اس کے اوپر چلنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا میں بڑے پیر ہیں، بڑے پنڈت ہیں، بڑے پجاری ہیں، ساری دنیا کے مذہبی رہنماؤں کے لیکچر آپ سن لیں، ہر ایک انلائٹمنٹ کو جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ ہر ایک کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اندرونی روشنی کیا ہے، اندرونی روشنی کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس شاہراہ غیب پر اگر کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ تقویٰ کے بغیر غیب پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ ہوگا تو ایمان بالغیب مضبوط ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا تو ایمان بالغیب مضبوط نہیں ہوگا۔ میں برائی سے کیوں بچوں، میں برائی سے کیوں بچوں، یہ مجھے تقویٰ بتاتا ہے کہ میں برائی سے کیوں بچوں، میں گناہ کو کیوں چھوڑوں۔ یہ تقویٰ ہے جو مجھے رہنمائی کرتا ہے کہ میں گناہ کو کیوں چھوڑوں، اور اس طریقے سے بندہ متقی بنتا ہے، اس طریقے سے اس کا ایمان بالغیب مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کو اطمینان کی دولت سے نواز دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اسے سکون قلب کی کیفیت سے نواز دیتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کے تقویٰ اور ایمان بالغیب کی بتائی ہیں، یہ جو غور و فکر کا معاملہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے، یہ قرآن مجید ہے کہ جو تمہیں رہنمائی دے گا۔ قرآن پر غور و فکر کرو گے تو اس کے نتیجے میں ایمان بالغیب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تمہارے سوالات کے جوابات بھی تمہیں ملیں گے، اور قرآن مجید پر ایمان اور غور و فکر کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر وہ سینسرز، وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ جس کے ذریعے آپ کو نیکی کو پہچاننا آسان ہو جائے گا اور برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن، یہ رمضان قرآن کے لیے آیا ہے، صبح سے شام تک قرآن کا ایک سلسلہ ہے، قرآن سے ایک تعلق ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے اس کے لیے رمضان کو بھیج دیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک پارس کے پتھر کی طرح ہے کہ جس کو چھوتا ہے اس کو عظیم کر دیتا ہے۔ اس قوم کو عظیم کر دیا، امت وسط بنا دیا، اس نبی کو افضل النبی بنا دیا، اس زبان کو بہترین زبان بنا دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یہی قرآن میرے اور آپ کے سینے میں بھی ہے، یہی قرآن ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، کوئی تبدیل تو نہیں ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن
حضرت عمر پر بھی اثر کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق پر بھی اثر کر رہا تھا، تو مجھ پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ میری زندگی کو کیوں نہیں بدلتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ بار بار کہتا ہے کہ اس قرآن مجید کے پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور جب تدبر کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نور دے گا کہ تمہارے لیے اس دنیا میں رہنا اور چلنا اور بسنا آسان ہو جائے گا، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تدبر فی الآیات، ایسی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قرآن مجید کو بہت جلدی ختم کرنا۔ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ میں تو قرآن بڑا تیز پڑھتا ہوں، 3 دن میں ختم کر لیتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اسے 1 مہینے میں ختم کروں اور خوب غور کر کے میں جو ہے اسے پڑھوں۔ کسی نے کہا میں جلدی پڑھ لیتا ہوں، تو حضرت انس فرماتے ہیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں پوری رات میں صرف سورہ بقرہ پڑھوں، لیکن سمجھ کر پڑھوں، غور کر کے پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا یہ قرآن مجید کے بعض اوقات ختم سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ نہیں، ختم کا اپنا ایک اجر ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں، ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن آدمی ہر دفعہ کیا چاہتا ہے کہ آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر غور و فکر ہو، اس کو سمجھا جائے، اس کو اپنے دل میں بٹھایا جائے، جو قرآن پڑھا جائے وہ دل اور دماغ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوں، ملتے ہوں کہ ہاں یہ کیا کہہ رہا ہے، کون سی پکار ہے اس کی۔ یہ ہے قرآن مجید کے اوپر تدبر کرنا، اور یہ تدبر صحابہ کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو 6 سال میں ایک سورت انہوں نے ختم کی، کیونکہ وہ اسے پڑھتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کے بعد جا کر وہ دوسرا سبق آگے لیتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے؟ اللہ فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، اس لیے کہ یہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں کے لیے شفا ہے۔ دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ انسان، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ انسان ہے۔ وہ آپ نے مشہور سنا ہوگا نا ایک واقعہ کہ جو ہے وہ بچے کو والد صاحب نے ایک کام دیا، تنگ کر رہا تھا تو اس نے وہ بھی کر دیا، پھر دوسرا دیا وہ بھی کر دیا، پھر اس نے ایک بڑا نقشہ تھا وہ پھاڑ کر اسے دے دیا کہ چلو اب تو آدھا گھنٹے تک مجھے پریشان نہیں کرے گا، وہ تھوڑی دیر میں بنا کر لے آیا۔ باپ بڑا حیران ہوا کہ اتنی جلدی اس نے یہ نقشہ بنا لیا، اور اس سے پوچھا کہ کیسے نقشہ بنایا بیٹا؟ بیٹے نے کہا نقشے کا تو مجھے نہیں پتا، یہ کیسے سب کچھ بن گیا؟ اس نے کہا کہ پیچھے کی طرف ایک بہت بڑا انسان بنا ہوا تھا، میں نے تو اس آدمی کو جوڑا تھا، مجھے کیا پتا کہ پیچھے نقشہ بھی ہے۔ تو اصل کس کو درست ہے؟ اصل تو انسان ہے۔ انسان کو ٹھیک کریں گے تو دنیا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے لا تسب الدہر، زمانے کو گالی مت دو، انما انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں۔ اگر زمانے کو برا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہہ رہے ہیں۔ زمانے میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہی سورج اور چاند ہیں، وہی 24 گھنٹے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انسان ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے انسان کی حرکتوں کی بنا پر۔ یہی مسائل ہیں، کون کون سے مسئلے نہیں ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ جو ہے انوائرمنٹل مسائل ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، یہ تو عالمی مسائل ہو گئے ہیں۔ انفرادی مسائل کیا ہیں؟ انفرادی مسائل یہ ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت ہے، دشمنی ہے، خوف ہے۔ والد کو اپنی اولاد سے خوف محسوس ہوتا ہے، اولاد کو باپ سے خوف میں، بیوی شوہر سے ڈرتی ہے، شوہر بیوی سے ڈرتا ہے، ہر ایک کو ایک خطرہ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ خوف جو دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اعتماد ختم ہو چکا ہے، دلوں کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ دل کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا گیا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ۔
جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے۔ تو سارا مسئلہ تو دل کا ہے۔ یہ دل اگر خراب ہو جائے تو انسان کا ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہارٹ اٹیک سے زیادہ بڑی بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر گندگی ہو، اس کے اندر بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، اس کے اندر وہ سارے مسائل ہوں کہ جس سے انسان نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس نے انسان کو لیے مسائل پیدا کیے ہیں، چاہے وہ عالمی مسائل ہوں، چاہے وہ ہمارے گلی محلے کے میرے گھر کے مسائل ہوں، وہ یہی مسائل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے امراض کے لیے علاج ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ دل کے واڑ میں سورہ یاسین چلا دیں، بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھا چل رہی ہے دل کے واڑ میں سورہ یاسین اور سورہ رحمان چل رہی ہے، اور الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اثر نہیں ہوتا۔ یہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں، کوئی اپنے بچے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی پھونک مار دیں، آپ پھونک مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ لیکن جو کتاب آئی ہے ساری دنیا کی شفا کے لیے، جو کتاب آئی ہے ساری دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے، اگر ہم اکتفا کر لیں اس بات پر کہ بس جی اسی کے ہم نے بخار ہی ٹھیک کرنا ہے، حالانکہ ساری دنیا کو بخار ہے، ساری دنیا کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا درست استعمال نہیں کریں۔ تو یہ قرآن کا ایک حق ہے جو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور اعتکاف جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو مؤثر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو مؤثر کرنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ سب سے اہم موقع ہے اپنے جائزے لینے کا، مراقبہ ہے ایک طرح کا یہ آپ سے، آپ مراقبے میں ہیں۔ جب آدمی مراقبے میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عرفان ذات۔ ایک قول ہے حضرت علی کا، فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ صبح سے شام تک بندہ لگا رہتا ہے اور اسے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ عمر کا کتنا حصہ گزر گیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پہنچ گیا، دی اینڈ ہو گیا، نہیں پتہ چلا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، نہیں پتہ چلا کہ میں نے کیا کرنا تھا، کس کا کتنا حق ادا کرنا تھا، کیسے کرنا تھا۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ تو بڑی نعمت ہے حضرات آپ کے لیے، بڑی نعمت ہے۔ مراقبہ کریں نا ذرا، 10 منٹ کا، آدھا گھنٹے کا، ذرا سوچیں اپنے بارے میں نے کس کا حق مارا ہے، میں نے اپنی کتنی اصلاح کی ہے، اس سال میرے اندر کتنی خامیاں پیدا ہوئی ہیں، کتنی اچھائیاں میں نے اپنے اندر پیدا کی، میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی، کس سے مجھے معافی مانگنی تھی میں نہیں مانگ سکا، کس کی میں نے تعریف کرنی تھی میں نہیں کر سکا، میرے والدین سے کیسے تعلقات ہیں، میرے بھائیوں سے کیسے تعلقات ہیں۔ ہم ساری دنیا سے جڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں دوست بیٹھا ہے، فلاں جگہ یہ بیٹھا ہے، آج اس سے بات ہوئی ہے، آج اس سے چیٹنگ ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ہوتا تو پڑوسی کا نہیں پتہ، پتہ نہیں ہوتا تو بھائی کا نہیں پتہ، قریب کے لوگ دور ہو گئے اور دور کے قریب ہو گئے۔ آج تو فتنے کا دور ہے، آج سے زیادہ اس بات کی ضرورت کب تھی کہ ہم اپنے اوپر غور کریں، ذرا تصور کریں۔ کیا اس اعتکاف کے علاوہ کبھی کوئی وقت ملے گا 10 دن بیٹھنے کا؟ اس اعتکاف کے علاوہ 10 دن بیٹھنے کے نہیں ملیں گے، سچی بات یہ ہے کہ نہیں ملیں گے۔ یہ تو ایک بڑی نعمت ہے کہ آپ کٹ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے اوپر تو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے بٹھا دیا ہے کہ میں ذرا سوچوں کہ میں نے اپنی اصلاح کیا کی ہے، کیا کرنی ہے، اب تک مجھ میں کیا خامیاں ہیں اور کیا مجھ میں خوبیاں ہیں۔ عام طور پر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اپنی 3 خوبیاں بتائیں تو بیشتر لوگ نہیں بتا پاتے، یہ تو ہم نہیں کر رہے آپ کے احترام میں،
ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی یہاں پر کر لیں کہ اپنی 3 خوبیاں بتائیں تو لوگوں کو مشکل ہو جائے گی کہ میرے اندر 3 خوبیاں کیا ہیں، یا پوچھیں کہ 3 خامیاں کیا ہیں بتائیں، تو نہیں پتہ چلے گا 3 خامیاں، اپنی خامیاں ویسے بھی کوئی نہیں نکالتا، اور اگر پوچھا جائے کہ اس کی 3 خوبیاں کیا ہیں نہیں بتا پائے گا۔ خامیاں کیا ہیں تو لمبی لسٹ لگ جائے گی کہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ایسا ہے۔ والدین، میں تو ایک ٹیچر ہوں، استاد ہوں، ہمیں تو پتہ ہے کہ اپنے بچوں کی ایک لمبی لسٹ لے کر آ جاتے ہیں والدین، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ دوسرے کی طرف ساری انگلیاں ہوتی ہیں اور اپنی طرف آدمی کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کروں۔ یہ وقت ہے عرفان ذات کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا۔ ہم جب اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے حقیر ہیں۔ اس جدید دور نے ہمارے اندر تکبر ڈال دیا ہے، اتنا ہمیں انا پرست بنا دیا ہے کہ ہمیں پھول پھول کے کپا ہو گئے، کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو بس حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک پوری قوم کا یہی مسئلہ ہے، ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیے کہ علم انسان کو روشنی دیتا ہے، لیکن فرمایا گیا جہنم میں سب سے پہلے جو ڈالا جائے گا وہ عالم ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ دنیا اسے عالم کہے۔ علامہ صاحب آ گئے، حضرت جی، بڑی چیز آ گئے۔ تو ہمارے اندر آنا کتنی ہے، تکبر کتنا ہے، ہم دوسرے کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں، ہم دوسرے کی کتنی اصلاح کے لیے کتنا تحمل چاہیے، اندازہ کیجیے کتنا تحمل چاہیے، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن آپ کے سامنے ہیں اور گردن جھکائے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے فرماتے ہیں کہ چلو سب کو معافی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تمہارے اوپر پکڑ نہیں ہے، معافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وسیع القلب ہیں۔ تو یہ جو اپنے اندر کی کثافتیں ہیں، اپنے اندر کی گندگیاں ہیں، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا، کتنا وقت باقی ہے۔ کس کو پتہ ہے کہ یہاں سے واپس گھر جائے گا؟ کس کو پتہ ہے کہ آئندہ رمضان ملے گا؟ کسی کو نہیں پتہ۔ تو میں اپنی کتنی اصلاح کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، برباد ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو۔ تو ہمیں تو اللہ نے اتنا وقت دے دیا کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کر لیں، اپنی بہتری کے لیے کچھ کر لیں، اور ان ایام کو بھی اگر ضائع کر دیا جائے، ان ایام سے بھی وہ فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو یہ ایک سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ اسپیشل اوقات شاید اسپیشل طریقے سے پوچھے جائیں۔ لہٰذا جو آپ بیٹھے ہیں وہ یہ ذرا سوچیں اپنے بارے میں، اپنی اصلاح کے بارے میں، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں۔ پادری مر رہا تھا تو مرتے مرتے اس نے کہا کہ میں جب بچہ تھا تو کہتا تھا کہ ساری دنیا کو بدل دوں گا، پھر بڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا دنیا بہت بڑی ہے، پھر اس نے کہا کہ نہیں دنیا کو نہیں بدلنا، اپنے ملک کو بدل دوں گا۔ پھر جوان ہوا تو میں نے کہا کہ یہ ملک بھی بہت بڑا ہے، کہ ملک کو نہیں بدلنا، اپنے شہر کو بدلوں گا۔ پھر عمر اور ڈھلی تو پھر سوچا شہر بھی بڑا ہے، اپنے محلے کو بدلوں گا۔ بوڑھا ہو گیا تو میں نے کہا کہ یہ بھی مشکل ہے، اپنے گھر کو بدلتا ہوں۔ اب مرنے والا ہوں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے خود کو بدلنا چاہیے تھا، دنیا کی بات تو بعد میں آتی۔ ہم سوچتے ہی یہاں سے ہیں کہ فلاں کو کیسے بدلنا ہے، حالانکہ اللہ نے اصلاح کا جو طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اندر جو سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ نور آپ کے اندر سے نکلتا ہے، اس سے دوسرے روشنی پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آئے، آپ گھبرا گئے، گھبرا کر آپ کو بخار چڑھایا، گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا زملونی، مجھے چادر دو، مجھے خطرہ ہے اپنی جان کے بارے میں کہ شاید مجھے مار نہ دیا جائے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ گھبرائیے مت، آپ بہترین انسان ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ٹھیک ہے، بیوی تو چلے ہماری کسی کی بھی تعریف نہیں کرے گی، یہ تو چلے ہم تھوڑی دیر کی ریلائز کر لیتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں کہ جنہوں نے تعریف کی۔ ہم اپنی کمزوری مانتے ہیں کہ بیویاں ہماری نہیں کریں گی، لیکن کوئی تو ہو جو یہ کہے کہ اچھا آدمی ہے۔ آدمی کی پوری زندگی کٹ جاتی ہے اور آخر میں 3 لفظ ملتے ہیں سننے، مرحوم
اچھا آدمی تھا۔ تو ہمارے بارے میں ایک اچھا تأثر کا جانا، دوسرے کی اصلاح تب ہوتی ہے جب بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو بس یہ اعتکاف کا کیسے گزاریں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بہت بڑا ایک کام ہوگا جو ہم کر لیں گے۔ سب سے اہم کام تعلق باللہ کا ہے، اور تعلق باللہ ممکن نہیں ہے تعلق بالقرآن کے بغیر۔ قرآن کے بغیر بندہ رب سے نہیں مل سکتا۔ جب بندے کو اللہ سے کلام کرنا ہو تو نماز پڑھے، اللہ اس سے جب کلام کرتا ہے تو قرآن مجید کی صورت میں کرتا ہے۔ تو قرآن کے بغیر اللہ سے تعلق کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو قرآن مجید سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ قرآن سے تعلق جڑے گا، اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ سے تعلق جڑے گا تو پھر آدمی اپنے آپ کو پہچانے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے نسوا اللہ الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے کسی اور کا نقصان کوئی کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ آپ کبھی نو مسلمین کے انٹرویوز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا زندگی بیکار ہے، عذاب بنی ہوئی ہے، دنیا کی ساری دولت اور عیاشیوں کا سارا سامان موجود ہے لیکن دل بے چین ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد انسان کہتا ہے خودکشی کر لوں نا، فائدہ کیا ہے زندگی کا، سارے مزے تو لے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق یہ اس اعتکاف کا ایک ہدف ہمارا ہونا چاہیے۔ اور جو ہے اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید سے تعلق ہے، اور یہ میں نے آپ کو ابتدائی میں بتا دیا۔ یہ چند باتیں تھیں اعتکاف کے حوالے سے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ سب سے پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، اس کے بعد جو بھی احباب یہاں موجود ہیں وہ سب کو کر دے۔ اعتکاف کے احکامات کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ ایسے نہیں ہے، پیچیدہ قسم کا عمل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں اور مسجد میں جو جائے سجدہ ہے وہ ساری جگہ اعتکاف کی، ضرورت کے علاوہ اس جگہ پر جانا جو مسجد میں نہیں ہے وہاں پر جانا اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ادھر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بس بنیادی سے احکام ہیں۔ کسی پر اگر طہارت واجب ہو گئی ہے، غسل واجب ہو گیا ہے تو جائے غسل کرے اور غسل کر کے آ جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک تو یہاں ہوتا ہی ہے، لہٰذا جمعے کے لیے بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر پھر بھی کسی کو کوئی ایسی حاجت، کسی کا انتقال، کسی کا کوئی بڑا مسئلہ ہے تو اسپیشل استثنائی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر آدمی چند ضروری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس طرح کا نہیں ہوتا معاملہ۔ البتہ اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو پھر کسی وقت آدمی کو ایک دن تک اعتکاف جو ہے وہ قضا کر لینا چاہیے۔ یہ جو ہے کچھ چیزیں ہیں، باقی چیزیں آداب سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ مسجد کے اندر ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان آپ کا میزبان رب العالمین ہے۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو میزبان کا خیال رکھتے ہیں کہ میزبان کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے۔ تو وہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، استفتی قلب قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ اگرچہ ساری دنیا جو ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہو کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس سے گریز کرو۔ تو اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو بس اس میں آدمی جو ہے وہ اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہاں آداب کے معاملات ہیں، ہر اس چیز سے گریز کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہے، وقت کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، جو ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، محفل قرآن برپا کر رہے ہیں، آپس کی جو مجالس ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، وہ مجلس جو ہے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر نہ کیا جائے۔ لہٰذا آپ آپس میں بیٹھتے ہیں، 10 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں، شروع میں کوئی قرآن کی آیت پڑھیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں، تو 10 15 20 منٹ کی وہ مجلس کیا ہو جائے گی؟ بے برکتی سے بچ جائے گی۔ جب اس سے اٹھیں تو دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ضروری اذکار یاد کریں۔ آپ نے فرمایا گیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت ہی بڑی چیز ہے،
لہٰذا اس موقع پر اس مسجد کے اندر جتنا زیادہ اذکار کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اذکار کو یاد کر سکتے ہیں، بہت سارے اذکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ اذکار کو سمجھیے کہ دوائیں ہیں ایک انسان کی، ایک بیرونی دوائیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہمارے دلوں کی بیماریوں کی دوائیں ہیں۔ کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے کون سا ذکر ہے وہ تو ہے، کسی کو سستی اور کاہلی زیادہ ہے تو وہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ذکر بتایا ہے وہ کرے، کسی کو اگر جو ہے وہ بدگمانی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر وہ ذکر کرے۔ الغرض یہ کہ یہ اذکار ہمارے دلوں کے روحانی اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کے یہ علاج ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ جس کو ذکر یاد نہیں ہے، بہت زیادہ دعائیں اور اذکار یاد نہیں ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جو بنیادی اذکار ہم سب کو یاد ہوتے ہیں یہی کہیے۔ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا ہے کہ فرمایا گیا ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو یہ پلڑا بنا۔ تو یہ بھی اذکار معمولی نہیں ہے، لیکن یہ موقع ہے جتنے زیادہ اذکار آپ یاد کر سکتے ہیں اسے یاد کیجیے، اور اپنی طبیعت کی مناسبت سے جو بہتر سمجھتے ہیں ان اذکار کو زیادہ سے زیادہ دہرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہماری عبادتیں ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔